الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورۃ الاحزاب ہم سن رہے تھے. اس کا پہلا حصہ ہم نے کل سنا، آخری حصہ آج سنا. سورۃ الاحزاب یہ مدنی سورت ہے. اس کا سورہ سجدہ کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ سجدے میں مومن اور مشرک میں جو ہے فرق واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور سورہ احزاب میں اب مومن اور منافق کے حالات وہ بیان فرما رہے ہیں. پھر دوسرا جو ربط ہے سورہ سجدے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ انتظار میں ہیں. تو اس صورت میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کو جاری رکھنے کی جو ہے تاکید کی کہ دعوت جاری رکھا جائے، استقامت کیا جائے. کچھ لوگ جو ہے ایک دفعہ میں نہیں سمجھتے، بار بار اس کو تذکیر کرنا پڑتا ہے، تب بات جو ہے اس کی سمجھ میں آتی ہے. جو تیسرا ربط ہے پچھلی صورت میں توحید کا بیان تھا، اور اس صورت میں جو ہے باطل عقائد جو مشرکین مکہ کے جو جہالت کی دور کے جو عقائد تھے اس کا رد ہے، اور جو بھی رسم و رواج تھے جاہلیت کے زمانے کے اس کا رد ہے اور اصلاح ہے اس کی. چوتھا جو ربط ہے پچھلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ تھا، اور اب اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عملی احکام جو ہے اس کا تذکرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ سے ڈریے. ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی جو ہے پیروی نہ کریں. والمنافقین، نہ منافق ہوتے ہیں، کیونکہ کافر بھی جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ دین سے دوری کی باتیں کر رہے ہیں، اور منافقین کا بھی یہی چال ہے. تو ان دونوں کی پیروی نہ ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے کیوں دی؟ کیونکہ ان لوگوں کے کچھ عقائد تھے کہ منہ بولا بیٹا وہ اس کو حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک لڑکے کا یا لڑکی کا ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے. وہ حقیقی باپ کا ہوگا، وہ دو باپوں کا نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ اصل میں کوئی اور ہے لیکن دوسرے نے اس کو منہ بولا بول دیا اور آپ جو ہے اس کا حقیقی باپ سمجھ رہے ہو. تو جس طرح سینے میں دو دل نہیں ہے، اسی طرح جو ہے کسی ایک آدمی کے لیے دو باپ نہیں ہو سکتے. اس طرح مثال اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوچ اور عقیدے کے مطابق دی. پھر ان کے ہاں دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ اپنے بیوی کو ماں جیسا سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی مثال دے کر اس طرح کے بہت سارے عقائد تھے ان کے کہ ایک خاتون یا تو تمہاری بیوی ہوگی یا تمہاری ماں ہوگی. ایک خاتون یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہاری بیوی بھی ہو اور تمہاری ماں بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو جس طرح یہ نہیں ممکن کہ اللہ نے ایک بندے کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اسی طرح یہ عقیدہ بھی ممکن نہیں ہے. وہ اگر بیوی ہے تو وہ بیوی ہی ہوگی، اور اگر ماں ہے تو ماں ہی ہوگی. تو اس طرح کے مثال اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دے کر ان کے ذہن کو کھول دیا. اور پھر آگے جو یہی جس کے لیے مثال دیا تھا وہ عقیدہ وہ واضح فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ جس سے تم زہار کرتے ہو اور اپنے بیوی کو بولتے ہو کہ آپ میرے ماں جیسی ہو،
تو اس کا جو مکمل حکم ہے سورہ مجادلہ میں آئے گا 28ویں پارے میں کہ کیا کرنا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مختصر جو ہے ان کو اشارہ دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا ایک جو عقیدہ تھا تبنی کا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جو تم منہ بولے بیٹے بناتے ہو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ آپ منہ سے بولتے ہو، حقیقت میں جو ہے اس طرح نہیں ہے. ہاں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو بلاؤ اپنی حقیقی بات کی نسبت کر کے بلاؤ. اگر کوئی محمد ہے اور اس کا باپ عبداللہ ہے تو محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے، اسی طرح بلاؤ گے. یہ نہیں کہ اگر کسی شاکر نے اس کو منہ بولا بیٹا بولا ہے تو آپ محمد بن شاکر نہیں بولے، محمد بن عبداللہ بولے. تو یہ ذالک هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ انصاف والی بات ہے. فإن لم تعلموا آباءهم، اور اگر تمہیں ان کے باپ کا نہیں پتا اور کوئی آپ کو مل گیا، آپ نے اس کو بچپن میں مل گیا، آپ نے پال لیا اس کو، اور ان کے اصل جو باپ ہے وہ تمہیں نہیں پتا، تو فإخوانکم فی الدین، وہ دین میں تمہارا بھائی ہے. یا تو اسے بھائی بلا لو، وہ موالیکم، یا وہ تمہارا غلام ہوگا. اس سے ہٹ کر جو ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا وہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رتبہ وہ نہایت بلند ہے. ہر بندہ جو ہے اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر چیز سے جو ہے وہ اولا اور ارفع ہو ان کے لیے، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، پیسے سے، طاقت سے، خوبصورتی سے، یہ بھی کوئی بھی چیز ان میں سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت میں آڑ نہ آ جائے، کہ کوئی چیز آڑ آ جائے وہ سنتوں کا مخالفت شروع کر دے، یا اولاد آ جائے، یا پیسہ آ جائے، یا انا آ جائے، کچھ بھی ہو، طاقت آ جائے. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے ہوگی. اگر ان کی بات آ گئی تو اب ہماری مرضی، ہمارا رواج، ہمارا قبیلہ، ہمارا کنبہ، ہمارا اولاد، بیوی، بچے، سب جو ہے جو بھی کہیں گے ہم وہ نہیں مانیں گے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا ہم وہی مانیں گے. پھر اولو العزم انبیاء کا پہلے تذکرہ ہو چکا تھا، اب یہاں پہ ان کے نام ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سے ہم نے وعدہ لیا تھا. تو یہ ایک ہو گیا 5 اولو العزم پیغمبر ہے. وَمِن نُوح، اور نوح علیہ السلام دوسرا، وَإِبْرَاهِيم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب جو ہے اولو العزم پیغمبر ہیں. وہ تیسرے پارے میں ہم نے سنا تھا نا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اور ان کو ایک کے اوپر جو ہے اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. کسی سے اللہ نے بات کی ہے، کسی کو دوسرا معجزہ دیا ہے، کسی کو اور معجزہ دیا ہے. ان میں سے یہ 5 جو اولو العزم پیغمبر ہیں نا، یہ سب سے ٹاپ پر ہے. اور ان میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. تو یہاں پہ مقابلے کی بات نہیں ہوگی، یہاں پہ کہ ایک پر اللہ نے جو ہے ایک چیز میں جو ہے فضیلت دی ہے، دوسرے نبی کو جو ہے دوسری چیز میں فضیلت دی ہے. تو اس طرح ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ یاد کرو جب سارے جنود، سارے لشکر، سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے اور غزوہ خندق میں جو مومن خندق کود رہے تھے، اور کیونکہ اس سے پہلے احد کا جو ہے غزوہ ہو چکا تھا، تو کفار اور منافقین مشرکین جو ہے اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب قبیلے جو ہے وہ اکٹھے ہو اور ہم ایک ساتھ جو ہے حملہ کریں گے تاکہ جو ہے یہ کہانی ختم ہو جائے اور یہ مٹ جائے. تو مشورہ ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے، تو مشورہ اس بات پر آیا
کہ خندق جو ہے کھودی جائے اور پھر اس کے اگلے جانب وہ لوگ ہوں گے، آگے نہیں آ سکیں گے اور اس طرف ہم ہوں گے۔ تو خندق جو ہے وہ کھودی گئی، 10 مثلث ٹائپ کے جیسے ٹرائنگل ٹائپ کا جو ہے وہ خندق کھودی گئی، 10 گز جو ہے وہ کھودی گئی، اور حالت جو ہے بہت نازک تھی، کھانے پینے کی بھی جو ہے کمی تھی، تمام صحابہ جو ہے وہ بھوک سے بھی نڈال تھے، پتھر جو ہے پیٹ سے باندھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 پتھر جو ہے وہ باندھے ہوئے تھے۔ اور تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کریں کہ وہ لشکریں آپ سے اوپر کی طرف سے بھی آ گئے اور ومن اسفل منکم نیچے کی طرف سے بھی جو ہے آ گئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ آنکھ جو ہے ایسی حالت تھی کہ وہ نکلنے والے تھے، اور جو دل اور کلیجہ تھا وہ گلے کو پہنچ چکا تھا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کیونکہ پورے قبیلے ایک طرف ہو اور کچھ مسلمان جو ہے وہ دوسرے طرف ہو، اور وہ بھی کمزور، کھانے پینے کا بھی کچھ نہ ہو، تو جو ہے مومنوں کی حالت جو ہے وہ انتہائی ٹائٹ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو آزمانا چاہتے تھے کہ پیور مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تو وہیں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا بھی تذکرہ کیا، اور انہوں نے جو ہے اپنی جو اندر کی چیزیں تھیں وہ باہر نکال لی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، مومن اس وقت جو ہے انتہائی آزمائش میں تھے، آزمائے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، جھنجھوڑا ان کو، وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت طریقے سے، لیکن اس میں سے جو ہے جو منافقین تھے وہ سامنے آئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جو منافق تھے جن کے دل میں مرض تھا، فرمایا کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور رسول نے، وہ تو دھوکا تھا، ابھی تو مدد تو آئی نہیں رہی، یہ تو ابھی سر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ مشرکین وہیں سے جو ہے تیر برسا رہے تھے، اور مومن اس طرف سے بیچ میں خندق تھا، 2 مسلمان اس میں شہید ہو گئے اور 3 کفار جو ہے اس دوران جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اب منافقین نے باتیں شروع کی کہ ابھی تو مدد تو آئی نہیں رہی، وہ تو دھوکا ہمیں دیا اللہ نے اور رسول اللہ نے، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے بات شروع کی، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، دوسرے منافقین کے ایک اور گروہ نے بولا کہ ہماری استطاعت نہیں ہے ان سے لڑنے کی، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں، یہ مسلمانوں کے دل اس سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کی۔ کچھ لوگوں نے کیا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارا گھر خالی ہے، ہمارے گھر پہ کوئی نہیں ہے، ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اپنے گھروں کو جائیں اور وہاں تھوڑا سا اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر خالی نہیں تھے، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے پورا آگے جو ہے وہ سلسلہ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے پچھلی صورت میں سورہ عنکبوت میں ہم سنا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے چھوڑ دیں گے، نہیں، ان کو آزمائیں گے، امتحان میں ڈالیں گے۔ کامیاب وہ ہوگا جو صبر کرے تکالیفوں میں اور امتحان میں جو ہے وہ پاس ہو جائے۔ تو بہرحال جو مسلمان، پھر یہ غالباً 11 دن یا 15 دن یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے تیز آندھی اور طوفان جو ہے وہ مشرکین کے اوپر جو ہے لا کھڑا کر دیا، اور ان کے خیمے جو ہے اکھاڑ دیے گئے طوفان نے، اور ان کے گھوڑے اور جو ہے اونٹ بھاگنے لگے، تو وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور بھاگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مومنوں کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ جو کہیں وہ کرے، جس طرح وہ کہیں وہ مانے۔ اگر انہوں نے کہا کہ مدد آئے گی تو آئے گی، اگر انہوں نے کہا کہ یہ بات اس طرح ہے تو اس طرح ہے، یہ نہیں کہ منافقین کی طرح جو ہے وہ باتیں شروع کرے کہ ابھی وعدہ آیا نہیں، مدد نہیں آئی، اور جو ہے اب تو ہم تکلیف میں ہیں، یہ تو دھوکہ تھا، اس طرح کی باتیں، یہ جو ہے مسلمان کا شایع نشان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کا فرمان آ گیا تو وہاں پر جو ہے بندہ کڑا رہنا چاہیے کہ جو بھی نبی کا فرمان ہے وہ اسی طرح منعن وہ مان لیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین کو خطاب دیا، ازواج مطہرات کو۔ جب اس کے بعد غنیمتیں آئی اور کچھ مال کی فراوانی ہوئی، پیسے کچھ ملنا شروع ہو گئے، تو ازواج مطہرات نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے بھی شادی کی، نکاح کیا، تو باقی امہات المؤمنین نے کہا کہ اب ہمارا خرچہ بڑھانا چاہیے، کہ ہمارا خرچہ تھوڑا سا بڑھ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین کا بھی امتحان لینا چاہا، فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو ہے بتا دیجئے کہ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اور اختیار دے دیا کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور دنیاوی جو ہے سامان، پیسے اور یہ چیزیں چاہیے، وزینتها اور دنیا کی خوبصورتی، فتعالین امتعکن، تو آئیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور جو ہے آپ کو جس طرح تم کہتے ہو وہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، رسول اللہ چاہیے، والدار الآخرہ اور آخرت کا گھر چاہیے، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو یہ جو تکلیفیں ہیں اس پر صبر کرنے پڑے گا، خرچہ جتنا بھی مل رہا ہے اس پہ صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ اور رسول اللہ، اس سے ملاقات اور آخرت کا گھر اگر درکار ہے تو پھر صبر سے کام لینا پڑے گا، پھر جو ہے اجر عظیم ہے تمہارے لیے۔ آگے فرمایا کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ تم میں سے امہات المؤمنین میں سے اگر کسی نے جو ہے برائی کی تو ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، کیونکہ جتنا رتبہ اونچا ہوتا ہے نا اتنا اجر بھی اونچا ہوتا ہے، اور اگر کوئی مخالفت کرے تو اتنا عذاب بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کو نہیں پتا، وہ اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو اللہ بخش بھی دیتا ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جس کے پاس علم ہے، ان کو پتہ ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے، تو ان کو اللہ نے خطاب دیا کہ یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، منبر پہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور عمل میں جو ہے وہ زیرو ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح عالم صرف مولوی نہیں ہے، آپ کو اتنا پتہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، آپ اتنے عالم ہیں، اتنی بات، اتنا علم آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی مسئلے کو آپ جانتے ہیں اتنا علم آپ کے پاس ہے۔ جس طرح انبیاء کے درجات ہیں اسی طرح علماء کے بھی درجات ہیں، تو آپ بھی عالم ہیں، بھلے آپ کا درجہ چھوٹا ہوگا، آپ سے کوئی زیادہ علم والا ہوگا وہ بھی عالم ہے، اس کا درجہ تھوڑا اوپر ہے۔ اور سورہ یوسف میں ہم نے کہا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ درجات رکھے ہیں اور ہر ذی علم کے اوپر علم والا ہے، اور تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جو علم والا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کچھ کام علماء کے ہیں وہ کریں گے، نہیں، ہم میں سے ہر ایک عالم ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا علم ہے، اب عالم ہو آگے بتا دیجیے۔ تو مطلب یہ کہ جتنا اونچا درجہ ہوگا اور اگر گناہ کا کام کرے تو اتنا عذاب بھی ہوگا۔ پھر اور جو ہے اہل بیت کے حوالے سے جو ہے وہ ساری چیزیں بتائی، ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا کہ فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرنی ہو تو نرمی سے بات نہ کریں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جن کے دل میں مرض ہو نا اس کے دل میں کوئی بات آئے گی، وہ طمع پیدا کر دے گا کہ شاید گناہ کا جو ہے چانس مل رہا ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے محرم کے علاوہ جو ہے کسی سے نرمی سے بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی گھر کی گھنٹی بھی بجائے نا تو وہاں نرمی سے نہیں پوچھیں کہ کون ہو، وہاں بھی آواز میں تھوڑی سی سختی ہو کہ جو جس کے دل میں مرض ہونا کہ وہ وہی سے ختم ہو جائے کہ بھائی یہاں تو کچھ نہیں۔ تو یہ نرمی جو ہے یہ اپنے جو ہے گھر میں یہ صحیح ہے، باہر کے لیے جو ہے نرمی نہیں، سختی سے بات ہوگی۔ وقرن فی بیوتکن، نے کہا کہ اپنے گھروں میں جو ہے قرار پائیے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جاہل لوگ جو ہے جس طرح جاہلیت کے زمانے میں یا جاہل لوگ جو کام کرتے تھے وہ نہ ہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیجیے، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
یہ ساری چیزیں اطاعت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کو چاہتے ہیں کہ وہ یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں. جو بلند درجے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے جامے پہ کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے کرنی ہے کہ آپ پیور لوگ ہو تاکہ کوئی مکسنگ نہ ہو اس میں. تو یہ ساری جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مرد اور خواتین، مومن مرد اور خواتین، اسی طرح صادقین صادقات، صابرین صابرات، خاشعین خاشعات، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے جو ہے اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر وہ زید بن حارثہ کا واقعہ کہ وہ منہ بولا بیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے پہلے اللہ نے مثال دی کہ اللہ نے ایک سینے میں دو دل نہیں رکھے، تو جو اس کا اوریجنل والد ہوگا اس کی طرف جو ہے نسبت ہوگی، اور جو منہ بولے بیٹا ہوگا وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. اگر پکارو گے تو حقیقی باپ کے ساتھ پکارو گے. پھر اس عقیدے کو ختم کرنا بھی مقصود تھا عملاً. تو زید بن حارثہ نے جو ہے اپنے بیوی کو طلاق دی، اور وہ جو منہ بولے بیٹے کو جو کوئی طلاق دیتا تھا تو اس کا جو منہ بولا باپ تھا وہ اس سے نکاح نہیں کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے نکاح کیجیے، اور وہ جو ہے یہ عقیدہ بھی جڑ سے اکھاڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت اور مرتبہ کہ ما کان علی النبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ تم مردوں میں سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا والد نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. نبوت جو ہے یہاں پر ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نبی آتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے نارینہ اولاد عطا فرماتے اور یہ سلسلہ آگے بڑھاتے. تو یہاں پر یہ مقصود تھا کہ یہ خاتم النبیین ہے، تو اس لیے جو ہے نارینہ اولاد اب آگے نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، اور نبوت کا دروازہ یہیں پہ ختم ہو گیا. تو یہ عقیدہ بھی مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس عقیدے میں اگر کوئی سستی ہے تو پھر قادیانیت کی طرف جو ہے لوگ چلے جاتے ہیں. قادیانیوں کا جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہے، بعد میں انبیاء جو ہے وہ آئیں گے، جس طرح مرزا قادیانی تھا اور اس کے اور جو ہے چیلے آج کل جو ہے وہ مشہور ہے، اور کچھ سوشل میڈیا پر بھی ہے، اور یورپ سائڈ پہ ان کا جو ہے مین گڑھ ہے. پھر اور بہت سارے جو احکامات ہیں. کچھ آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کے گھر میں جو ہے داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، ہاں تمہیں اجازت مل جائے، الی طعام غیر ناظرین الیہ، یا کھانے پہ دعوت دی جائے تو چلے جاؤ، ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین، جب کھانا کھا لو تو نکلو وہاں سے، زیادہ ٹائم نہیں ٹھہرو. ان ذلکم کان یؤذی النبی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ گھر کی پرائیویسی ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں، جبریل آتا ہے وحی لے کر آتا ہے، وہ آگے دعوت کی پلاننگ کرتے ہیں. تو کھانا کھا لو تو جلدی سے نکلو. تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا لے تو اس کی دعوت اس کے لیے عذاب نہ بناؤ کہ پھر جو ہے بیٹھے رہو، اب اس کے آگے کام ہے، یا جو ہے بیمار ہے وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو جتنا بندے کی استطاعت میں ہو، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو، یا کیونکہ بندے کے سامنے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ اس سے زیادہ بور ہو رہا ہے یا اب خوشی محسوس کر رہا ہے، تو جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ٹھہرے، اس کے بعد جو ہے وہاں سے آگے جائیے. کیونکہ اللہ تبارک فرمایا کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرماتے ہیں اس چیز سے کہ آپ کو کہیں کہ آپ لوگ نکلو، لیکن ولیکن اللہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بتانے سے نہیں شرماتا، اس لیے سارے چار آداب جو ہے وہ فرما دیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے جو ہے کوئی چیز چاہیے، کوئی سوال ہو، تو حجاب کے بعد جو ہے پردے میں جو ہے پردے کے دوسرے سائڈ پہ جو ہے آپ پوچھ لیں. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہی جو ہے زیادہ پاک ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا دل صاف ہونا چاہیے، وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے. بہترین صاف دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابیات کو عطا کیا تھا اور صحابیوں کو عطا کیا تھا.
ان کے لیے بھی یہ احتیاط ہے کہ پردہ ہونا چاہیے. اور یہ دل کے لیے یہی ہے کہ جتنا قربت بڑھے گی نا تو فتنے ہوں گے. شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے, تو شیطان کے وسوسوں سے جو ہے وہ بچنا ہے. اسی طرح پھر درود و سلام کا تذکرہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی فضیلت بھی ہے. اور فرمایا کہ اتنا محنت کرتے ہیں, اتنی تکلیفیں ملتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس کا صلہ یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں. اللہ تبارک و تعالی بھی درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ ایمان والو آپ بھی درود بھیجو. اور وسلموا تسلیما, سلام بھیجو. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سلامتی اور تسلیم ہونا. جس طرح تسلیم بندہ جب تسلیم کیا کہتے ہیں کہ کسی کو وہ پولیس آتے ہیں حکم دیتا ہے کہ کیا ہو جاؤ, ہینڈز اپ, وہ تسلیم ہو جاؤ, وہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے, تسلیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے, بات آ جائے, ہینڈز اپ, بس. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے, آپ کا جو بھی ذہن ہے, آپ کا جو بھی عقل مانے نہ مانے, ہینڈز اپ, بس. نبی کی بات آ گئی, ٹھیک ہے, بس مان لی, تو تسلیم ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے. یہ نہ ہو. عقل کا استعمال جو ہے دلیل کو سمجھنے میں تو استعمال ہو سکتی ہے, لیکن عقل جو ہے دلیل کی اپوزٹ میں استعمال نہیں ہو سکتا. ایک مثال میں دے دیتا ہوں. عقل یہ مانتا ہے کہ اگر جرابوں پہ, موزوں پہ مسح کرنا ہے, کیونکہ پیر نیچے سے لگتی ہے تو مسح نیچے سے ہونا چاہیے تھا کیونکہ نیچے گندا ہوتا ہے, لیکن مسح اوپر سے حکم ہے. عقل کے خلاف ہے لیکن ماننا پڑے گا, دلیل ہے. اب نیچے سے آپ مسح نہیں کر سکتے, پیر کے اوپر سے جو ہے آپ مسح کرو گے. تو یہاں پر جو ہے آپ عقل بالکل استعمال نہیں کرو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے. پھر پردے کے احکامات ہیں اس میں, اور وہ پہلے جو ہے گزر چکے ہیں. پھر قیامت کا جو ہے مشرکین کیونکہ بار بار سوالات بھی کرتے تھے, اعتراضات بھی کرتے تھے, اور مذاق بھی اڑاتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی, وہ تو ابھی تک آیا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل انما علمها عند اللہ, اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا, اور تمہیں نہیں پتا جو ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی, کیونکہ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھی ہے, اور اس سے جو ہے وہ جو علم غیب کا عقیدہ تھا نا اس کو بھی رد کرنا مقصود تھا. کہ کچھ لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے, عالم الغیب تھے, تو اس کا بار بار نفی ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے, مثالوں سے, اور جو ہے عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کہلوا رہا ہے بار بار کہ یہ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ پچھلے بھی جو ہے 5 سوالات گزر گئے نا, کہ 5 سوالوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس کا علم میرے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اس سے پہلے سورہ کہف میں 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا, اصحاب کہف کے بارے میں, موسیٰ اور خضر کے بارے میں, ذوالقرنین کے بارے میں, تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. تو یہ سارے جتنے بھی احکامات ہیں یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ عقیدہ وہ ٹھیک ہو جائے اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے. بار بار توحید کے نقلی اور عقلی دلائل آ رہے ہیں. ہم نے سورہ فاتحہ میں بتایا تھا نا کہ یہ خلاصہ ہے, اور سورت پورا قرآن جو ہے وہ اس کی تشریح ہے. تو وہ مثالیں, ساری تشریحات, تو پورا قرآن کو اگر آپ خلاصہ بنا لیں تو سورہ فاتحہ اس کا خلاصہ ہے. پھر سورہ فاتحہ کا اگر آپ خلاصہ بنا لیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ بس عبادت اللہ کی ہو اور مدد اللہ سے طلب کی جائے. اس پورے قرآن کا خلاصہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد ہم سن رہے تھے سورہ سبا. سورہ سبا کا سورہ احزاب کے ساتھ کیا ربط ہے؟ پچھلی سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور احترام کا حکم تھا کہ درود بھیجیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اب اسی کا جو ہے اسی کا مقصد کیا ہے, ان ساری چیزوں کا احترام اور اطاعت کا, کہ شرک سے بچا جائے اور توحید اختیار کیا جائے. ابھی ہم نے تذکرہ کیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم نے کہا تھا نا اهدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم. تو شرک سے ہٹو گے تو صراط مستقیم ہے, اور صراط مستقیم سے ہٹو گے تو شرک ہے. تو یہ خلاصہ ہے قرآن کا. اسی طرح دوسرا جو ربط ہے مشرکین کے سرداروں سے جو ہے براءت کا اعلان تھا پچھلی صورت میں, اور اب جو ہے قیامت کے دن
جو ہے وہ جو سردار ہوں گے نا، فرمایا اس صورت میں قیامت کے وہ سردار وہ اپنے اپنے پیروکاروں سے الگ ہوں گے کہ جاؤ بھائی ہم اپنا حساب نہیں دے سکتے، تمہارا کیا بنے، تو وہاں جو ہے علیحدگی ہوگی۔ اب تیسرا طرف ہے، پچھلی صورت میں دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کا حکم دیا تھا کہ یہ لوگ انتظار میں ہیں، آپ اپنا جاری رکھیں دعوت، اور اب اس صورت میں اس دعوت کے طریقے اور اس کے دلائل کیسے دیے جائیں وہ ہے۔ تو اس صورت کے شروع میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اللہ کا اسلوب ہے کہ بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ اور پھر پچھلی امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ کہ بندہ جو ہے کوئی نصیحت پکڑ لے، اور پھر شرک کے واقعات، پھر توحید کے واقعات، یہ سارے بندے کو جو ہے پورا تذکیر کرا کرا کے پھر توحید پہ بات آتی ہے، پھر تذکیر کرا کرا کے پھر توحید پہ بات آتی ہے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، پھر وہی توحید الربوبیت کہ جو زمین میں ہے اور جو زمین سے نکلتے ہیں اور جو آسمان سے برستے ہیں اور جو ان دونوں کے بیچ میں سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، تو یہ سارے عقلی دلائل یہاں پر موجود ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ دیکھو یہ اسلوب، پہلے عقلی دلائل، پھر نقلی، اب یہ نقلی دلائل ہیں، ٹھیک ہے، پھر انبیاء کے واقعات آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان قوموں کے واقعات آتے ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا تھا، جو انبیاء کی بات نہیں مانی تھی، پھر مشرکین کا وہ شرک کرتے تھے، پھر توحید، یہ سارا اسلوب ہے۔ بات پوری توحید سے جو ہے وہ گھومتی ہے، کیونکہ انسان کا جو ہے پیدائش، اس کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور کیا تھا؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ لِيَعْبُدُونَ۔ ان دونوں کو کنیکٹ کر لیں تو پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بہت فضیلت دی تھی، یا جبال اوبی معه والطیر، پہاڑ میں ان کے تابع تھے، پرندے میں ان کے تابع تھے، اور وعلنا له الحدید، اور جو لوہا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسا وہ ڈالا تھا کہ لوہے کو یوں پکڑتے تھے، لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ آج تو ہم لوہا گرم کرتے ہیں نا، پھر اس سے چیزیں بناتے ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے لیے نرم کیا تھا، وہ ہاتھ سے جو ہے اس کو وہ جس طرح شیپ بنانا چاہتے تھے وہ بناتے، مختلف چیزیں جو ہے وہ بناتے لوہے سے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان کے تابع کیا تھا۔ وہ صبح کے ٹائم پہ یہ جو ہوا چلتی تھی، سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کر اتنا صبح کے ٹائم پہ اتنا سفر کرتا تھا جتنا 1 مہینے کا سفر ہے، اور عصر کے ٹائم پہ تھوڑا سفر کر کے اتنا سفر طے کرتا تھا جو 1 مہینہ کا سفر ہے۔ تو ایک دن میں تھوڑے تھوڑے ٹائم نکال کے 2 مہینوں کا جو ہے وہ سفر سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور کچھ روایات میں آتے بھی ہیں کہ خراسان تک وہ آتے تھے، اور یہاں عصر کے ٹائم پہ یہاں تخت لگاتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح پھر قوم سبا کا جو ہے وہ ان داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، وَقَلِيلٌ مِّنْ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، تاکہ شکر گزار بنے۔ آج بھی اگر کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے تو شکر ادا ہونا چاہیے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہیں، کفر والے تو زیادہ ہیں، ناشکری والے زیادہ ہیں، لیکن شکر والے کم ہیں، اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری نعمتوں میں اضافہ ہو تو وہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنات بھی تابع کیے تھے، ساری چیزیں ان کے تابع تھی۔ جب ان کا موت کا وقت قریب ہو گیا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تأکل من سأتها، تو سلیمان علیہ السلام چونکہ مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے اور جنات کو کام پہ لگایا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے موت کو خفیہ رکھے، چھپا کے رکھے، اگر جنات کو پتہ چل جائے تو یہ مسجد اقصی کی جو تعمیر ہے یہ آدھی رہ جائے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے شیشے کا کمرہ بنایا ہوا تھا، تو وہ اس کے اندر تھے، تو جنات باہر کام کر رہے تھے، کام پہ لگے ہوئے تھے اور پتہ چلتا تھا، وہ نظر آ رہے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگایا اور ان کو موت آ گئی۔ اب جنات جو ہے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اب
ڈر ان کو رعب بھی عطا نہیں دیا ہوا تھا کہ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اندر جا بھی نہیں سکتے، کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اب سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن جنات جو ہے کام پہ لگے ہوئے ہیں. مسجد اقصی کی تعمیر ہو رہی ہے، اور جب مسجد اقصی کی تعمیر پوری ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو جو ہے نیچے سے جو ہے کچھ کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں جو لکڑی کو کاٹتے ہیں، انہوں نے جو ہے نیچے سے اس اسٹک کو کاٹ لیا اور سلیمان علیہ السلام وہیں پہ گر گئے. فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تو جب جنات نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام تو گر گئے تو فرمایا کہ لو كانوا يعلمون الغيب، کاش ہم غیب جانتے تو ما لبثوا في العذاب المهين، تو ہم اس عذاب میں نہ ہوتے، اتنا سارا کام جو ہے ہم نہ کرتے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا جو ہے انکار کر دیا کہ غیب کا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں، نہ فرشتوں کے پاس، نہ انبیاء کے پاس، نہ اولیاء کے پاس، نہ جنات کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ خاصہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے. پھر ملکہ سبا کی جو ہے وہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. یہ قوم سبا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا. جنتان عن یمین و شمال، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دائیں اور بائیں جانب دو بہترین باغات عطا کیے تھے، اور اتنے پھلدار تھے وہ کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کوئی ٹوکری اگر سر پہ خالی ٹوکری رکھتا اور اس باغ کے نیچے سے گزرتا تو جب وہاں تک گزرتا وہ ٹوکری بھر جاتی. اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا. اور کلو، اللہ تبارک و تعالی نے کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ پھر شکر کا ذکر آ رہا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی کے رزق سے کھاؤ اور شکر ادا کرو اپنے رب کا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ بہترین شہر یا جو بہترین گاؤں یہ اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، اور رب بہت غفور ہے، رحیم ہے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، لیکن انہوں نے ناشکری کی، رب کی بات نہیں مانی، تو ان کی گاؤں کے آگے جو ہے ڈیم تھا سیل العرم. اللہ تبارک و تعالی نے وہ ڈیم ان کے اوپر کھول دیا، اور اس ڈیم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے چوہوں کو پیدا کیا. عذاب، اللہ کا عذاب دے کہ مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتے ہیں. اس ڈیم کو چوہوں سے بھر دیا اور اس ڈیم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کھول دیا، تو وہ سارے باغات جو ہے ان کے وہ ختم ہو گئے اور سب جو ہے کھا گئے، سوائے جو بیر کے کچھ بیر ہوتا ہے نا اس میں صرف کانٹے ہوتے ہیں، وہ درخت اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑ دیے. اور کچھ ایسے پھل جن کا اللہ تبارک و تعالی نے ذائقہ ختم کر دیا، بیکار، کڑوا، کٹا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور باقی سب جو ہے ساری چیزیں جو ہے ان کی وہ ختم ہو گئی. پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کی پیروی سے جو ہے وہ بچایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو مختلف طریقوں سے ورغلاتا ہے اور ان کو اپنا عمل اچھا پیش کرتا ہے. یہ کیوں کہ فَاتَّبَعُوهُ کہ وہ شیطان کی پیروی کرے، اتباع کرے، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے پارٹی، جو جہنم میں جو پارٹی جائے گی تاکہ اس کی پارٹی بڑی ہو جائے. إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن لوگ جو ہے صرف اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی تابعداری نہیں کرتے. جس طرح شیطان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، آپ کے مخلص بندے میرے چال میں نہیں آئیں گے، باقی میں سب کو ورغلاؤں گا. تو شیطان سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، جو ہے نوافل کا اہتمام کیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں. یہ سارے وہ اسباب ہیں جو شیطان سے دوری کے ہیں. اس کے بعد ہم سن رہے تھے سورہ فاطر. سورہ فاطر کا جو ہے پچھلی صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے شرکیہ شفاعت کی جو ہے تردید کی. شرکیہ شفاعت کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میرا سفارشی ہے، میرا سفارش. جس طرح ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو واقعہ مشہور ہے کہ یہ فلاں کا غوث پاک کا دھوبی ہے تو اس کو وہاں پہ بخشا جائے گا، دھوبی کو پہلے پکڑا جائے گا. یہ صرف کسی کے کپڑے دھونے سے بندہ جو ہے کامیاب نہیں ہوتا، توحید پر عمل کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا لازمی ہے، صراط مستقیم کو جو ہے پکڑنا لازمی ہے. اس کے ہٹ کر کوئی عمل ہوگا جو ہے تو وہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. اس صورت میں جو ہے اسی عقیدے کو جو ہے مزید عقلی دلائل جو ہے پیش کر رہے ہیں اور مزید وضاحت ہے. پچھلے صورت میں دوسرا جو ربط ہے
مشرکین کے غلط جو ہے فہمیوں کا رد تھا کہ وہ اپنے طریقے سے جو ہے چیزیں لاتے تھے اور شیطان اس کو خوبصورت بناتے تھے. تو اب اس صورت میں جو ہے دعا میں شرک سے رد ہے. ہم تو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. نہیں، دعا اگر کسی سے مانگو گے نا، کچھ لوگ مانگتے ہیں نا پیر سے، فقیر سے، کسی اور سے کیا، یا غوث اعظم مجھے یا دستگیر مجھے عطا کرے، اور بہت سارے جو ہے درباریں بنی ہوئی، یہ بھی شرک ہے. دعا بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی. یہ عبادات کی بہت ساری قسمیں ہیں، پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. ان عبادات میں سے ایک عبادت بھی آپ نے کسی اور کے لیے کی تو وہ شرک ہے، اور بندہ جو ہے نقصان میں چلا جاتا ہے. اور اس صورت میں جو ہے اس عقیدے کے جو ہے عقلی دلائل ہے اور مثالوں کے ذریعے سے مزید توحید کو واضح کر رہے ہیں. تو وہ توحید کا ابتدا پھر سورت کے شروع سے ہے کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض. حمد و ثنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور ہونا بھی چاہیے. فاطر السماوات والارض، دیکھو توحید الربوبیہ پھر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو بنانے والے، زمین کو بنانے والے، جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو جو ہے پیغام بھیجنے والے بنا دیا. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتے اللہ نے 2 پروں والے بھی بنائے، مثنی وثلاث 3 پروں والے بھی بنائے، ورباع 4 پروں والے بھی بنائے. اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو وحی لے کر آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پہلی وحی اقرا، تو 600 پر ہے جبریل کے. جبریل کے کتنے پر ہیں؟ 600، اور ایک پر زمین سے آسمان تک پورا فضا بھر گیا تھا. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنے حقیقی اصلی حالت میں دیکھا تھا. اس کے علاوہ وہ روپ چینج کر کے کبھی انسان کے روپ میں، کبھی کسی کے روپ میں جو ہے وہ آتے رہے. جبریل کے 600 پر ہے. اللہ نے 2 پر والے فرشتے بھی پیدا فرمائے کہ یہ سیدھے فی الخلق ما یشاء. اللہ تبارک و تعالی وہ زیادت کرتے ہیں اپنے خلقت میں، جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ بنا دیں کسی کو. تو یہ اللہ کی تخلیق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اسی طرح پھر شیطان کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن سمجھ کے رکھو. ایسا نہ کہ اس کی چال میں آ کر جو ہے اور آپ کو اپنے پارٹی میں لے جائے اور وہ جہنم میں پھر اسی کے ساتھ رہو گے. نہیں، اس کو دشمن سمجھ کے اسی طرح فیصلے کر. شیطان کے چالوں سے جو ہے وہ بچنا ہے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انما يدعو حزبه، یہ دعوت دیتا ہے حزبه اپنی پارٹی کی طرف. شیطان جو ہے اپنی پارٹی کی طرف دعوت دیتا ہے ليكونوا من اصحاب السعير، تاکہ یہ جہنم میں جو ہے اس کے ساتھ رہے. کیونکہ اس کے لیے بھی تو کچھ لوگ چاہیے نا. شیطان اکیلا ہوگا تو بھی بور ہوگا نا جہنم میں، تو کچھ لوگ چاہیے ان کے لیے. تو کوشش کریں کہ شیطان کی چال میں نہ آئے اور جہنم سے بچ جائے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں جو ہے علماء کا تذکرہ فرمایا. علماء کی فضیلت ہے اس صورت میں کہ اس آیت میں کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اس سے پہلے سارے احکامات بتائے کہ یہ سارے احکامات جاننے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب علم میں بات آئے گی تو اللہ کا ڈر آئے گا. تو یہ صرف علماء کا فضیلت نہیں ہے، امیین کے لیے سبب بھی ہے کہ بھائی کچھ علم سیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو عبادت کرو گے. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک چیز کی ویلیو اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ اس طریقے سے وہ اس سے معاملات نہیں کر سکتے. ایک بندے نے سونا، اس کو سونا مل گیا، اب اس سونے کی ویلیو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. دوسرا بندہ آیا، اس کو سونے کی ویلیو پتہ ہے، وہ جیولری کا کام کرتا ہے. اس نے کہا بھائی 1 لاکھ کا بیچو گے؟ اس نے کہا ایک پتھر ہے 1 لاکھ کے، میں تو 10,000 کے بیچوں. چلو لے لو. اس نے لے کے اس کو ویلیو نہیں پتا. وہ جب وہاں پہ گیا اس نے کروڑوں میں بیچ لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ بھائی حقیقی رب اللہ ہے. تو جب معرفت ہوگی تو آپ کسی اور کے گھر میں نہیں جاؤ گے، کسی اور سے نہیں مانگو گے. تو قادر جو ذات ہے وہ اللہ ہے.
اور یہ ساری احکامات کا علم جاننا ضروری ہے. تو جب علم آئے گی اللہ کا خوف آئے گا. جب اللہ کا خوف آ جائے تو پھر آپ کی فضیلت، آپ عالم ہیں. ابھی ہم نے بتایا کہ علم کے درجات ہیں. ہم میں سے ہر کوئی عالم ہے، صرف ممبر پہ کھڑے ہونے والا عالم نہیں ہے. ہاں سعد بھائی بھی عالم ہے، اس کو پتہ ہے اللہ ایک ہے. محمد بھی عالم ہے، اس کو پتہ ہے نماز فرض ہے. عبد الرحمن بھائی بھی عالم ہے، اس کو پتہ ہے رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض ہے. تو جس کو جتنا علم ہے اتنا وہ عالم ہے، اتنے درجے ہیں اس کے پاس، اور اتنا جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ ڈرے گا بھی، اللہ کا خوف بھی آئے گا. تو اللہ کا خوف جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں معرفت ہو اور علم ہو. اس کے بعد سورہ یاسین ہے، وہ کل انشاءاللہ اس کو ہم اس کی وضاحت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.